میں آج کے نوجوان کے ذہن و ضمیر پر تھوڑی سی دستک دینے لگا ہوں۔ آج کا نوجوان ایک اس بندے کو فالو کر رہا ہے جو کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے، کسی کے سامنے نہیں آ رہا۔ اگر سچا ہے تو سامنے آئے، سچا ہے تو سامنے آئے، سامنے نہیں آتا۔ اور ہمارا نوجوان ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت عطا کرے، تمام علماء کرام کو چھوڑ کر ایک بندے کے پیچھے لگ گیا تو یار۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان۔ ایک جنازہ قریب سے گزرتا ہے، صحابہ کرام میں چیم گویاں شروع ہو گئی، یار یہ کدھا جنازہ ہے؟ فلاں دا۔ یار بندہ بڑا نیک سی، بڑا متقی، بڑا یار لوگوں کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے نکلا وجبت۔ جنازہ گزر گیا، پھر ایک جنازہ اور گزرا، یار یہ کدھا جنازہ ہے؟ چیمے کو سنو، یار بندہ اخلاق دا اچھا نسی، امانت میں خیانت کرتا تھا، پڑوسی اس سے بڑا تنگ تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمان اقدس سے پھر نکلا وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام یاد سے کیا چیز واجب ہوگی؟ فرمایا پہلے پہ جنت، دوسرے پہ دوزخ۔ یا سلام وہ کس طرح؟ فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا، تو جو مخلوق کے نزدیک اچھا ہو جائے وہ رب کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے، رب نے اس پر جنت واجب فرما دی۔ اور جب دوسرا جنازہ گزرا اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہ کیا، جو مخلوق کے نزدیک برا ہو جائے وہ رب کے نزدیک بھی برا ہو جاتا ہے۔ The voice of the people is the voice of God۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ یار مجھے سمجھ نہیں چل رہی، سارے علماء کرام ایک کو اچھا کہہ رہے ہیں اور دوسرا اکیلا بیٹھ کے کہتا داتا صاحب صحیح نہیں، تو سب کو ٹھکرا کے ایک کے پیچھے لگ گیا۔ یار شرم نہیں آ رہی تجھے؟ کہتا جی ایک قبرہ چکی ملے گا، ایک قبرہ چکی رکھے آیا میں میں بتلاؤں قبروں میں کیا رکھا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محروم رہ گیا۔ میں کیسے؟ یا رسول میرے بھی ماں باپ زندہ ہوتے، میں بھی زیارت کر کے حج دا ثواب کما لیندہ۔ فرمایا تو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا، رب تعالیٰ پھر بھی تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ لو یار جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر ان کی نظر سے کوئی حدیث گزری ہو تو میری اصلاح کر دیجئے گا۔ کسی حدیث میں یہ لکھا ہو تیرے ماں باپ متقی پرہیزگار ہوں گے تو پھر تجھے ان کی قبر کی زیارت سے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ میں نے آج تک نہیں پڑھا تیرے ماں باپ نیک ہیں یا بد ہیں، تو ان کی قبر کی زیارت کرے گا تجھے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اگر ماں باپ کی قبر کی زیارت سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے تو اللہ کے ولی کی زیارت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے سے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی یوم القیامتی۔ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان واہ واہ۔ ایک تو بھائی جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، اگر ناراض ہے ان سے صلح کر لو، صلح کا جو میں نے طریقہ بتایا وہ اپنانا ہے۔ اور دوسرا ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، بد دعائیں نہ لو۔ تیسری بات، اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو اگر کوئی چاہتا ہے میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہو جائیں، تو بہترین ذریعہ بتلاؤں بھائی گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال شروع کر دو۔ نیک اولاد ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی ذریعہ نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لو حضرت صاحب ایک میں نسخہ ایسا بتلانے لگا ہوں، یہ جس کو کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے لگا ہوں، اگر اس میں کوئی شک شبہ ہو بالکل میری بات کو ٹھکرا دیجئے گا، اور اگر میں صحیح کہوں تو آپ اس پر پھر عمل شروع کر دیں۔ جو اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ میں نے پہلے حدیث سنا دی نا کہ ماں باپ بھی تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ بھی تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت، یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ ہو گئی نا؟ اب ماں باپ کو راضی کرنے کا طریقہ بتلاؤں۔ جو چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے لیے بخشش کی دعائیں ہوتی رہیں، وہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نمازی بنا جائے۔ کیا بنا جائے؟ اونچی بولو یار۔ میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، نہیں سب کی آواز نہیں ہے، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یار آپ کے اس پورے گوجرا شہر میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں روزانہ 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنائے گا۔ یار آپ کہیں گے جی اولاد کو نمازی کیسے بنایا جائے، اولاد کو نمازی کیسے بنایا جائے؟ میں نے کہا حضرت جی تسی مسیحتے آنے ہو، بچیاں نے بھی نال لے آیا کرو۔ او حافظ جی حالات بڑے خراب ہو گئے نے۔ میں کہا کی ہویا حالات نو؟ او جی بچہ دے تھوڑی جی نہیں سختی کرو کرو ہی نس جاندے نے۔ میں نے کہا اچھا بچوں پہ سختی نہیں کرتے؟ ہاں 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 اسی سختی نہیں کرتے، ذرا سختی کرو کرو نس جاندے نے۔ میں کہا اس لیے نماز پڑھتے ہیں آپ سختی نہیں کرنا؟ ہاں اسی سختی نہیں کرتے۔ میں کہا بچہ سکولے نہ جاوے پھر کی کرنا ہے؟ کہنے پھر تو جتی لا لینا وہاں۔ اب اللہ صحیح ہو گئے؟ کیا یہی بچے قیامت کے روز ہمیں گریبان سے نہیں پکڑیں گے کہ یا اللہ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، صبح نہیں اٹھ رہے، ماں باپ زبردستی اٹھاتے ہیں، روتے روتے بچے کو اسکول کے اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیتے ہیں، بچہ پڑھے ضرور۔ یار کبھی نماز کے لیے اتنی سختی کی ہے؟ میں غلط ہوں بھائی میری جھولی کے اندر ڈالو، کہو غلط کہہ رہے ہو۔ کیا یہی بچے قیامت کے روز ہمیں گریبان سے نہیں پکڑیں گے کہ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ زبردستی چھوڑنے جاتے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا؟ اگر میرے باپ نماز کے لیے سختی کرتے تو میں نمازی بھی بنتا چلا جاتا۔ بھائی دیکھو ہم ایصال ثواب کی محفلیں کرتے ہیں، ساتہ چیلم کل برسی 10ویں دا خرچ چھمائی دا ختم سالانہ ختم، میں ان سب کے حق میں ہوں، مخالفت میں نہیں ہوں، لیکن اگر میرے دل سے کوئی پوچھے تو میں کہوں بھائی اصل ایصال ثواب یہ ہے کہ سارے نمازی بن جائیے۔ یار آپ لاکھوں روپیہ بھی ایصال ثواب کی محفل پہ لگاؤ، آخر میں دعائی کرو گے نا، اور ایصال ثواب کی محفل روز روز کرواؤ گے؟ اور اگر نمازی بن جاؤ تو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے دو سامنے بیٹھ کے کہے گا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اب یار آخر میں نے چند ایک سوالات آپ سے کرنے ہیں، میرا یہ حسن ظن ہے آپ آزاد مسجد میں بیٹھے ہو بات سچی کرو گے،
لو سب پہلا سوال تاڈے کول کرنا میں، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے بولو، نہیں ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی، باہر والے بھی بولو، داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے، تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بولو، نماز جنت کی، نماز جنت کی۔ حضرت جی تسی دو سب بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چلو جی تسی دو سب چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ میں غلط ہوں یار، میری اصلاح کرو۔ جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی کڑوی گال کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہو گے؟ ہاتھ بند کے کہنے لگا ماں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ آج فیصلہ کرو پھر کیا کرنا ہے۔ جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے، چیخ نکل جاتی ہے، اچھل جاتا ہے، ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دے دو، مجھے بھی ذرا سکون ہو جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلو صاحب تسی دسو، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو وجہ میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اچھی بول دیو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دندہ پا رہا ہوئے، تالا کھل جائے گا ایک دندے نال؟ 2 سے 3 سے مفتی صاحب 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی، یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کی میں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وہاں، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لوڑ ہے نسخے دی؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار سچی بات بتلانا، ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہوں. یہ ہے محفل میلاد. یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیں دے آؤ گئے. یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. یہ میلاد اصل میں ایک انقلاب ہے. وہ انقلاب صحابہ کرام کے اندر آیا. جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بچیوں کے لیے دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں. جو عزتیں لوٹنے والے عزتوں کے محافظ بن گئے، جو رہزن سے وہ رہبر و رہنما بن گئے. ایک میں اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ کاٹ جائے یار. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے ہیں. کتنے جی؟ ایک دن کسی نے کہہ دیا عمر کیا بات ہے یار، 24 لاکھ مربع میل پہ حکمران بنے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. کہنے لگے یار اچھی رونا لی کیڑی گل ہے؟ فرمایا میں وہی عمر ہوں جس کا باپ اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا. ایک اونٹ میرے قابو میں نہیں آتا تھا، ایک اونٹ میرا کہا نہیں مانتا تھا، اور میں تو سرکار کا غلام بن گیا، سرکار کے کہے کے مطابق عمل کیا. اب کہا تو کیا، میرا رکا جاتا ہے، دریائے نیل چلتا نظر آ رہا. اور بات کہہ دوں، وہ بھی پتہ نہیں کس کس کو ہضم ہو. صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہستی تھے جن کا نام سن کر کافروں کے بڑے بڑے سرتاج کانپنے لگ پڑتے تھے. آج جس طرح ہمارے حکمران امریکہ کا نام سن کے کانپتے ہیں، اسرائیل کا نام سن کے کانپتے ہیں. ارے وجہ کیا ہے؟ وہ سرکار کے فرما بردار تھے. آج ہم نے فرما برداری چھوڑ دی، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ارے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہماری حالت پتہ کیا بنی ہے؟ میں کہنا حضرت جی تو سگریٹ پینا چھاڑ دیو، جواب ملتا حضرت جی اکو دم چھڑیا تے بیمار ہو جاواں گا. پہلے 4 ڈبیاں پینا وا 3 کراں گا، پھر 2 تے آواں گا، پھر 1 تے آواں گا، پھر ادھی تے آواں گا، پھر ہولے ہولے چھڑاں گا. حالانکہ یہ سگریٹ کا نشہ کوئی ایسا نہیں جس کا چھوڑنا کوئی مشکل کام ہو. یا شراب کا نشہ بڑا زبردست ہے، لگ جائے چھوٹنا بڑا مشکل ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے بلال آؤ ذرا اپنے عاشقوں کا امتحان تو لیں. یا حسن کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو شراب حرام کر دی گئی ہے. حضرت بلال حبشی اعلان کر کے واپس آتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تو نے میرے غلاموں کو کیسا پایا؟ عرض کرنے کے یا رسول میں نے اعلان کرتا تھا چوک میں کھڑا ہو کر، لوگ گھروں سے باہر نکل کے اعلان سنتے تھے اور میں اگلے چوک میں چلا جاتا، پھر اگلے چوک میں. جب میں واپس پلٹا تو مدینے کی گلیوں میں شراب سے کیچڑ ہو چکا ہوا تھا. جنہوں نے گھروں میں مٹکے رکھے تھے انہوں نے مٹکے توڑ کے رکھ دیے. جو شراب پی چکا تھا انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر نکالا. انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہولے ہولے چھڑاں گے، ایک دم چھڑاتے بیمار ہو جاواں گے. انہوں نے کہا بھائی سرکار راضی ہو جائے، جگ رس جاوے تے رس جاوے، سب رشتہ ناتا ٹوٹ جاوے، پامے سب دا دامن چھوٹ جاوے، سرکار دا دامن چھوڑنا. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. آج ہمیں کوئی کہے یا تو داڑھی رکھ لے، کہنا پہلے بڈھی نو پوچھ لواں. آج ہماری حالت تو یہ بنی ہوئی ہے.
ہم سوچ میں پڑے ہیں. آؤ علامہ اقبال نے کیسی کمال بات کہہ دی, کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے, ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. تو سرکار کا غلام بن کے دیکھ, لوح بھی تیرے ہاتھ میں, قلم بھی تیرے ہاتھ میں. جس کی چاہنا تقدیر بدل کے رکھ دینا, کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آؤ سرکار کے فرما بردار بنو, نافرمانی چھوڑ دو, پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو میں نے جو نسخہ بتلایا ہے, اب اس نسخے کو میں مکمل بتلا, تو ہوتا ہے نا صبح دوپہر شام, میں کیا نسخہ مکمل کر دیا. صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد. اے بھائی ناشتے تو پہلے آنی ہے, اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہیں پڑھ لینی. پہلے نماز پھر ناشتہ. کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے, میں کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو. صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھون دے جائے نا, تو وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راجہ شیطان کہنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو, انہی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچے پھوک ماریا, بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن گل مننی چاہیے نا, تو تساں کیوں مانتے پیچھے. چلو جرا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز نہ بولو. اونی دیر تک ناشتہ, جنی دیر تک نمازے, تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالات تے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جنی دیر تک 5 نمازاں پوریاں نہ کر لو. تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لواں گا, کیا پتہ تیری سویر زیر زمین ہو جائے. بڑے بندے رات کو سوئے ہیں, صبح اٹھنا نصیب. چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں, آپ کو ساری زندگی لطف ہی آتا رہے, مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جے, قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا یار تھانوں کیویں پتہ چلیا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے, جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے, جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں, لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ, اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو, مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں, مہر پہ الفاظ. میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا البلاغ.